مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ توبہ کی 119 نمبر آیہ مجیدہ ہے یہ، کہ اس میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے. یہ آیت کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، شیعہ کے لیے نہیں، سنی کے لیے نہیں، اہل حدیث کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایمان والے کے لیے ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے، سچوں کی پیروی کرنی ہے، سچوں کی اتباع کرنی ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے. اور دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ساتھ دیا جاتا ہے، پھر جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے بھی اظہار برات کیا جاتا ہے، اظہار لا تعلقی کیا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی کا ساتھ بھی دیں اور اس کے جو مخالف ہیں، اس کے جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں سچوں کا ساتھ دینے کا کہا، اسی قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھی کر دی. لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو اسی کا نام تبرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہیں. بھائی تبرہ تو قرآن سے ثابت ہے اور پروردگار نے تبرہ کیا ہے، کہ جھوٹوں پر لعنت کرنا اور سچوں کا ساتھ دینا. بس یہی فلسفہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو مذہبی طور پر پورے عالم اسلام میں امن ہو سکتا ہے، خصوصاً پاکستان میں امن ہو سکتا ہے. کہ گلگت بلتستان میں جو گزشتہ دنوں سے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں، اور ایف آئی آر کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. ایک ایف آئی آر کے جو ایک شیعہ عالم دین آغا باقر الحسینی پر کروائی گئی اور زبردستی کروائی گئی. یعنی مولویوں نے احتجاج کیے، سڑکیں بلاک کر دیں، ٹریفک بلاک کر دی، پتھر پھینک کر احتجاج کیے، تالیاں بجا بجا کر ناچ کر احتجاج کیے. اور ان کا مطالبہ تھا کہ ان پر یہ ایف آئی آر کی جائے. ایف آئی آر کیوں کی جائے؟ مین مدعا یہ تھا کہ ان مولانا صاحب نے یہ جو بل سینٹ سے منظور ہوا تھا، جس پر صدر پاکستان نے اعتراضات کر دیے، انہوں نے اس کے خلاف تقریر کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جمعے کے روز شیعہ نے حیدر کرار نے وہاں پر ایک بہت بڑا پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار شامل تھے. اور دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ اور اتنا منظم اور اتنا پرامن بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ مولویوں نے جس انداز سے وہاں پر احتجاج کیے، وہاں پر مظاہرے کیے، وہ بھی سب کے سامنے تھا کہ وہ کس طرح سے وہاں پر انہوں نے ٹریفک بلاک کی تھی اور پتھر پھینک رہے تھے سڑک پر اور ناچ رہے تھے تالیاں بجا بجا کر. یہ کوئی میں طنز نہیں کر رہا، بلکہ ویڈیوز موجود ہیں اس حوالے سے، ساری دنیا نے یہ چیز دیکھی. تو یہ جو احتجاج کرنے میں فرق ہے، اس سے بھی لوگوں کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ والا کون ہے اور پرامن کون ہے، ٹریفک بلاک کرنے والا کون ہے اور سڑکوں پر پتھر پھینکنے والا کون ہے، اور پرامن طریقے سے احتجاج کون کرتا ہے. بہرحال یہ جو ایک بہت بڑا پرامن احتجاج مومنین نے کیا، عزاداروں نے کیا وہاں پر، وہ عمل کا رد عمل تھا. کہ وہ جو ایف آئی آر کروائی گئی ایک غلط طریقے سے، کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ کوئی بھی پریشرائز انتظامیہ کو کرے، سڑکیں بلاک کرے، صوبہ بلاک کرے اور ایف آئی آر کروا لے؟ یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ اس کے جواب میں احتجاج کیا کہ احتجاج کرنا ہمیں بھی آتا ہے، تعداد ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کا امن بہت پیارا ہے. اس طرح پریشرائز کر کے اگر ایف آئی آر ہونے لگ پڑی تو پھر تو کوئی بھی کسی پر ایف آئی آر کروا دے گا. ابھی اسی سال اسی محرم میں ایبٹ آباد میں یہ ہوا کہ ایک جلوس نکالا گیا وہاں پر عزاداری کا، کہ جس کی پرمیشن ڈی سی نے وہاں پر دی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مولوی جتھے بنا کر پولیس تھانے کے باہر پہنچ گئے. وہاں پر انہوں نے ایس ایچ او کو پریشرائز کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا. اور دوسری یہاں پر جو ایف آئی آر ہوئی ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اب بات ہے کہ وہ سچے کون ہیں قرآن کی روح سے، کہ اللہ جن کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، آیہ مباہلہ جن کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ سچے رسول خدا ہیں، مولا علی ہیں، جناب سیدہ ہیں، جناب حسنین کریمین ہیں،
کہ جو نجرانیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے گئے وہی سچے ہیں، اور یہ کوئی شیعوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کے ایک بڑے عالم دین صلاح الدین یوسف صاحب نے اپنی تفسیر قرآن احسن البیان میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو یہ تو شیعوں کی بات ہی نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ جو سچے ہیں وہ یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، یہ ہیں وہ سچے جن کے بارے میں قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ ان کے ساتھ ہو جو۔ تو جب ہم سچوں کے ساتھ ہوں گے تو جن لوگوں نے سچوں پر ظلم کیے، سچوں پر مظالم کی انتہا کر دی، سچوں کی اولاد کو شہید کر دیا، تو ان کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کو ہم کبھی نہیں مان سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی سال ناسبیت تو اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یزید کو کہو رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ، یہاں تک نوبت آ گئی، یہ لوگ تو یزید کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر اس طرح کے عناصر اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے اس بات میں قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کوشش کرتے رہیں، لیکن ہم یزید اور اس جیسوں کو نہیں ماننے والے۔ اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک ایکشن لیا جائے، اور وہ عناصر کہ جو اپنے علاوہ جنہیں کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آتا، جو دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں دوسرے مسالک کی کھلے عام اپنے مجموعوں میں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، مذہبی انتہا پسندی کم ہو، تو اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا، اس تکفیری سوچ کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی اور ہونی چاہیے۔ پاکستان کا امن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس تکفیری سوچ کو ختم کیا جائے، کیونکہ جو تاریخی حقائق ہیں ان کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ کل کو اگر کوئی کہے، ہے کسی میں ہمت کہ یہ بات کرے کہ جو قرآن کی ان آیات پر بھی پابندی لگا دی جائے، سورہ منافقون میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ شر پسند، شدت پسند، انتہا پسند سوچ کے مالک جو مولوی ہیں، اگر ان کا بس چلے تو اس چیز سے بھی یہ گریز نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ حق و باطل کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان جو تفریق ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آل محمد پر ستم ڈھائے، اہل بیت پر مظالم کیے، ان کو شہید کیا، ان کی طرفداری کرنے والے یا کروانے والے یہ کم از کم یہ سوچ لیں کہ روز محشر پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے، کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ایک مسلک کے تعصب میں، ایک مسلک کی ضد میں اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ شیعوں کا کچھ نہیں گیا، بلکہ جنہوں نے چھوڑا ہے ان کا اپنا نقصان ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جائے، سچوں کی پیروی کرے، سچوں کی اتباع کرے، اور اس سچے گھرانے کا جو مخالف ہے اس سے اظہار لا تعلقی کر دے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔